نازل ہوا اس رات سے پہلے کبھی زمین پہ اترا ہی نہیں. یہ کس اعلی شخصیت کا میں بیان کر رہا ہوں کہ جس کی تعریف کے لیے ایک نیا فرشتہ بنانا پڑ گیا رب العالمین کو، جو پہلے اترا ہی نہیں. آگے کیا کہتا ہے؟ نبی مصطفیٰ کو کہتا ہے پروردگار جو ہے وہ سلام بھیجتا ہے آپ پر اور خوشخبری دے رہا ہے. خوشخبری دیکھیں، خوشخبری کس کو دی جاتی ہے؟ اگر میں آپ کو خوشخبری دوں تو وہ آپ کے متعلقہ کسی چیز کی ہوتی ہے، اور خوشخبری ان کی کسی اور کو اگر دی جائے تو وہ خوشخبری، اس کا مطلب ہے کہ ان کے متعلقہ کوئی بات ہو تو وہ حضور کے تک پہنچائی جائے تو تب ہی حضور کو وہ خوشخبری وہ بنے گی. یعنی خوشخبری کا حضور کے ساتھ تعلق ہونا یہ بھی بہت بڑا شرف ہے. یعنی یہ بات کسی اور صحابہ کو کسی اور جگہ بھی بتا دی جاتی، یا گھر میں یا مائی صاحبہ کوئی یا کسی طریقے سے، تو نہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بتائے گی، کیونکہ ان کے متعلق خوشخبری تھی. اس سے بھی بڑا شرف ہے. تو کہتے ہیں رب تعالیٰ سلام بھیجتا ہے اور خوشخبری دیتا ہے کہ فاطمہ اہل جنت کی تمام عورتوں کی سردار ہے سلام اللہ علیہا، اور حسن و حسین جنت کے تمام جوانوں کے سردار ہیں. تو ان کو سرداری مردوں میں مل گئی، یہاں خواتین میں مل گئی. اب یہ ہے کہ جوانوں کے سردار جنت میں یہ ہے کہ بوڑھا کوئی نہیں ہوگا. پہلی بات یہ ہے کہ جنت میں سب جوان ہوں گے، تو جتنے جوان ہوں گے وہ زیر سایہ حسنین کریمین ہوں گے. اس سے علاوہ سرداری ختم، کیونکہ جوان ہوں گے. وہاں کوئی کہے میں بوڑھا جانا ہے، اس کی عقل کم ہے، کیونکہ حکم ہے کہ وہاں سب جوان ہوں گے. کیوں ارشد صاحب مطالعہ آپ کا کافی ہے، وہ تو خاص آپ بھی جانتے ہیں، بلکہ یہ تو تمام لوگوں نے 1000 دفعہ سنا ہوگا، کیونکہ جنت کی حوروں کا تذکرہ اتنا ہو چکا ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ اتنا اگر وہ ذکر اہل بیت کرتے تو کمال ایمان نصیب ہو جاتا. جنت کی حوروں کا ایک مولوی صاحب تو ایسا نقشہ کھینچتے ہیں کہ سننے والا ویسے ہی جو ہے نا اللہ معافی دے گا، کہ ان کے وہ جو ہے نا حسن و جمال کے اور آنکھوں کا اور ناک کا اور گردن کا اللہ معافی. میں کہتا ہوں کہ وہاں جوان ہوں گے، جوانوں کے حسنین سلطان ہوں گے، اور عورتوں کا یہی حال، جوان اور ان کی مائی صاحبہ سلطان ہوں گے. تو خوشخبری دے رہا ہے. پتہ ہے خوشخبری اس کو دی جاتی ہے جو خوش ہو. تو اس سے پتہ چلا کہ حضور ان باتوں سے خوش ہوتے ہیں کہ اگر کوئی ان کی آل کی تعریف کرے. حضور خوش ہوتے ہیں کہ اگر ان کی آل کی کوئی تعریف کرے. آقا خوش ہوتے. تو یہ پتہ چلا کہ آل کی تعریف کرنا یہ حضور کی مرضی کے مطابق ہے، اور ان کی تعریف کر کے خوش ہونا یہ سنت مصطفیٰ ہے. یہ سنت مصطفیٰ ہے. خوشخبری ان کو دی جاتی ہے جو خوش ہو اور جو سن کے خوش ہو، اور ان کی تعریف سن کے. تعریف سننا سنت مصطفیٰ. ترمذی پڑھو، سنن نسائی، احمد بن حنبل مسند، بیکی، طبرانی سب گواہ ہیں. یہ میں کہتا ہوں یہ وہ حدیث ہیں جو اس غلبہ کفر سے بچ گئی جو بعد میں آیا. بھائی ان محرابوں میں سب علی کی رسم کیا تھی؟ جناب علی کی شان میں گالم گلوچ کرتے تھے ایسے مردود شخص. کوئی ایمان کسی مسلمان کا یہ گوارا کر سکتا ہے کہ علی المرتضیٰ کی شان میں کوئی بکواس بکے اور اس منبر پہ؟ حیران کن بات اس امت مسلمہ کا ایسا دماغ الٹا کے حیران ہو جائے. تو وجہ یہ تھی تمام وہ عبارات کو دبا دیا گیا. تو یہ جو بچی آئیں آگے یہ خوش نصیبی ان لوگوں کی جنہوں نے ان کو لکھا. اور میں کہتا ہوں اور وہ کچھ بھی نہ کریں، ان حدیثوں کو روایت کرنے سے ان کی مغفرت ہے، کیونکہ یہ حضور کے دل کے چین کو انہوں نے لکھا ہے، حضور کے دل کے چین کو بیان کیا ہے. ان کو چین نہ ملے گا. صوبیہ کو، حضرت صوبیہ کو جب وہ ابو لہب حضور کی پیدائش کے سلسلے میں جب آپ نے ولادت فرمائی تو اس انگلی سے آزاد کیا، تو اس کافر کو بھی اس دن یعنی سوموار پیر والے دن اس انگلی سے رزق، بہت میٹھی خوراک اور رزق ملتا ہے. اور وہ کہتا ہے وہ ایک گھڑی میرے لیے سکون کی ہوتی ہے، اس کے علاوہ سارا سال میں آگ میں جلتا رہتا ہوں سارا ہفتہ، اور اس دن مجھے جو ہے یہ ایک سکون ملتا ہے. کیوں؟ اس نے خالی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت میں اس کافر نے چھوڑا. تو کافر کا یہ حال ہے. لکھنے والا مختصر سیرت الرسول کون؟ عبد الوہاب نجدی. عبد الوہاب نجدی
جو تھا اس نے اپنی مختصر صورت رسول میں ہی حوالہ پہ یہ دیا ہے. تو ایک کافر کو ولادت مصطفیٰ کے باعث سکون مل سکتا ہے تو حضور کے نواسوں کی، حضور کے چین کی تعریف لکھنے میں جس حال میں پھر لکھنے والا مسلمان ہو تو لکھنے میں بخشش نہیں ہو سکتی. تو وہ فرشتہ جو کبھی آیا نہیں تھا، کیوں؟ ایسی بڑی بات بتانے آیا تھا، فرشتہ بھی نیا ہونا چاہیے. ایسی بات ہی بڑی تھی، بہت زبردست تھی. پھر آگے یہ ہے حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے، طبرانی، حیثمی، مجموع الزوائد، سخاوی، بزار، مسند سب اس کے گواہ ہیں. روایت کرتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، بے شک فاطمہ نے اپنی عصمت و پاک دامنی سے ایسی حفاظت کی ہے کہ اللہ نے اسے اور اس کی اولاد کو آگ سے محفوظ کر دیا ہے. یہ بہت بڑی، یہ بھی حضور علیہ السلام کی خوشخبری کہنے کے لیے، حضور کی خوشخبری کہنے کے لیے. چلیں، اللہ نے تو خوشخبری بھیجی حضور کو، کس کی وجہ، کیا خوشخبری دی؟ کہ آپ کے یہ سردار ہیں. تو ان کی بڑائی حضور کے لیے خوش ہونے کے بعد، اور حضور نے خوشخبری کس کو دی؟ حضرت فاطمہ رضی. تو ان کو، ان کی خوشی حضور کو گوارا. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کی خوشیاں ایک ہیں، ان کی بات ایک ہے، ان پہ نزول اکرام و انعام ایک ہے. دراصل باعث رسول ہے، باعث رسول ہے، اور یہ بات از رسول ہے، لیکن ان کی خوشیاں ایک ہیں، ان کا گھر ایک ہے، ان کی عطا ایک ہے، ان سے پیار کرنے کا صلہ ایک ہے. بلا شبہ حضور کا بہت زیادہ، لیکن ان سے پیار کرو تو خود حضور بھی تم سے پیار کرتے ہیں. وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں. ایک دفعہ سرکار گلیوں میں گئے، باہر نکلے تو چھوٹے چھوٹے بچے کھیل رہے تھے. تو ان کو سرکار نے پیار کرنا شروع کیا. تو دوسرے صحابہ نے پوچھا، سرکار ان کو آپ کیوں پیار کر رہے ہیں؟ فرمایا میرے حسین کے ساتھ کھیلتے. فرمایا میرے حسین کے ساتھ کھیلتے ہیں، حسنین کے ساتھ کھیلتے ہیں. تو ان کے ساتھ کھیلنے والے بچوں سے بھی پیار ہو اور حسنین کی تعریف کی جائے تو حضور کا پیار نہ آئے، دماغ کی کمزوری ہے، مت ماری گئی. اللہ. تو فرمایا یہ ان کو، فاطمہ سلام اللہ علیہا، تجھ کو دوزخ کیا کوئی آگ جلا نہیں سکتی اور تیری اولاد کو بھی نہیں جلا سکتی. اس سے پتہ چلا جو فاطمی ہے اگر وہ اپنے پاؤں پہ صحیح رہیں، اپنے اعمال کو پراگندہ نہ کریں تو کسی سید کو آگ جلا نہیں سکتی. صحیح بخاری اور صحیح مسلم، طبرانی، بہقی، اسقلانی نے بھی اس کو لکھا، مسند حنبل اور دیگر تقریباً 50 کتابوں کے حوالہ جات اس میں یہ حوالہ مل سکتا ہے کہ حضور نے فرمایا فاطمہ میری جان کا حصہ ہے، بس جس نے اس کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا. میری جان کا حصہ ہے. اور امون سرکار ان کو اپنے جگر کہا کرتے تھے کہ فاطمہ میرا جگر ہے، اور ان کے لیے ادب میں کھڑا ہونا وہ بھی آگے آئے گا. لیکن یہ ہے کہ جان کا حصہ ہے، جس نے اسے ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا. اور آپ خود سوچ لو کہ جو حسنین کریمین کے متعلق کچھ سوچتے ہیں وہ ناراض کس کو کرتے ہیں، اور جو پیار کرتے ہیں، فضائل بیان کرتے ہیں، وہ خوش کس کو کرتے ہیں. یہ فیصلہ آپ پہ چھوڑتے ہیں. اگر جان کا حصہ ہے تو حضور فرما رہے ہیں، کسی اور نے نہیں فرمایا. اعتراض ادھر کرو گے تو جہنم سے بھی برا ٹھکانہ ہے، کیونکہ اعتراض گستاخی رسول واقع ہوتی ہے، آل رسول کو چھیڑنا. اور جسم کا حصہ ہے تو جب سرکار کعبہ کا حسین نے او ادنا کے مقام پہ تھے تو اس وقت جناب مائی صاحبہ کہاں تھے؟ ہے نا معاملہ. جسم کا حصہ ہے. اس کی اگر وہ کہتے ہیں کہ بعد میں پیدائش ہوئی تو پہلے روایت بھی موجود ہے. جناب کو وہاں ایک پھل دیا گیا تھا، جبریل امین نے وہ پھل دیا تھا، جناب نے وہ کھایا. اس کے بعد جو ولادت ہوئی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے تو اس میں یہ ولادت ہوئی. تو یہ شاید حصہ ہی ہے. اس طرح سے بھی حصہ ہے، اس طرح سے بھی حصہ ہے. فرما دیا ہمیشہ کے لیے حصہ ہے. تو اب حضور اللہ کے انتہائی قریب حضور ہیں، تو ساتھ معصومہ کائنات بھی ساتھ. حصہ کیا دینا کوئی مذاق نہیں ہے کہ کسی نے تعریف یا کلمات ادا کر دی. یہ نبی کہہ رہا ہے، سیدہ کونین کے حق میں کہہ رہا ہے.
اللهم صل علی